ایک جملہ میں نے کسی کا پڑھا تھا، کسی سائیکالوجسٹ کہہ لیں یا سوشل سائنسز کے کسی ایکسپرٹ کا وہ تھا. اس نے کہا جتنا سونا انسانی دماغ سے نکلا ہے آج تک دنیا کی کانوں سے بھی نہیں نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قدر قیمتی انسان ہے، اور وہ بھی باشعور انسان جس کا دماغ سونا اگلتا ہو، اتنی زیادہ قیمتی نہ کوئی دھات ہے نہ کوئی چیز ہے. واہ. ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں یوں کہہ لیں مچھیروں کی بستی ہو، دلدلی علاقہ ہو، غریب سے لوگ ہوں، گرمی نے ان کے رنگ جھلسا دیے ہوں، دھوپ نے ان کی سکن جھلسا دی ہو، گرمی نے ان کے رنگ بدل دیے ہوں. اس سب کے باوجود بھی اگر وہاں کے انسانوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے، انسانوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ سنگاپور بنتا ہے. اچھا. چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے. ایسا ہی. وہاں سے نہ تیل نکلتا ہے نہ پیٹرول نکلتا ہے، ایسا کچھ نہیں نکلتا. وہاں انسانی دماغوں سے سونا نکلا، اللہ اکبر. اور اس سے وہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گیا، اور اسے پوری دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. دنیا کے چند ممالک وہ ہیں جو رقبے اور قدرتی جو نعمتیں ہیں ان کے اعتبار سے بڑے بھرپور ہیں، جی. بڑے رقبے والے ممالک ہیں، آبادی بھی ہے اور وسائل بھی بے تحاشا ان کی زمینوں میں ہیں. اچھا، ان کی اگر ترقی ہے تو اس میں یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں، لیکن کتنے ممالک وہ ہیں کہ جن میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی. دریا وہاں نہیں، بلند و بالا پہاڑ وہاں نہیں، جنگلات وہاں نہیں ہیں، زمین کی معدنیات وہاں نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنی ضروری چیزیں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے ملک درجنوں کی تعداد میں ہیں جو نہایت امیر، نہایت خوشحال، نہایت بلند رتبہ اور نہایت باعزت مقام رکھتے ہیں دنیا میں. کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کوئی اور وجہ ہے. وہ وجہ ہے وہاں کے لوگ. سونے کی کان نہیں ہے لیکن دماغ سونا گول. دماغ سونے کے اگلتے. تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی تعلیم، تربیت، اور پھر اس تعلیم و تربیت کی جہت وہ کہ جو ان کے ملک کو فائدہ دے. صحیح. جس ملک میں پیٹرول نہیں ہے اور وہ اپنے ملک والے پورے ملک کو سکھا دے پیٹرول کیسے نکالنا ہے، تو کیا فائدہ؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس کی جگہ وہ سکھاؤ جو اس ملک کے اعتبار سے. تو اب وہ چیز اگر اسے سکھا دیں گے تو وہ اس کے اعتبار سے کام کرے گا. تو جو ملک کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں خاص طور پہ، کہ تعلیم و تربیت کے فیز سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں یا انہیں گزرنا ہوتا ہے. جی. بوڑھا آدمی تعلیم و تربیت میں نارملی اب اس نے نہیں گزرنا، نہ اس نے جو سیکھ لیا اب اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. ایسا ہی. اس کی اپنی افادیت، لیکن یہ تو زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا ہے. ایسا ہی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، صرف تعلیم نہیں، صرف تربیت نہیں، تعلیم اور تربیت دونوں، یہ دونوں ہوں، اور وہ دونوں اس نہج پہ ہوں جو اس ملک کے کلچر، اس ملک کی روایات، اس ملک کی اقدار، اس ملک کی ضروریات، اس ملک کے فوائد، اس ملک کے مستقبل کے منصوبے اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھے تعلیم و تربیت دی جائے. سبحان اللہ. ملک اسلامی ہے اور تعلیم و تربیت 100% مغربی دیکھے، ان کو دین بیزار بنا کے اگر آپ اس معاشرے میں انجیکٹ کریں گے تو یہ ایک پیچ ہوگا، یہ ایک پیوند ہوگا جو اس لباس کے اندر جیسے تیسے بھی نہ ٹانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، آپ اس کو اسی کے سارے اس بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے آپ اس کی تربیت کریں تو یہ پیوند نہیں ہوگا، یہ پھول ہوگا. سبحان اللہ. ڈیزائن ہوگا اس کپڑے میں. جو بندہ بڑے طریقے سے اپنے یہاں پر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائن بنے گا، یہ پیوند نظر نہیں آئے گا. خوبصورت. ٹھیک ہے. نمبر 2، میٹیریلزم، مادیت پرستی. جی. کہ میرے دنیاوی مفادات مجھے حاصل ہو جائیں، یہ والی جو سوچ ہے، یہ سوچ حب الوطنی کو بھی تباہ کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. اسی لیے لوگوں کے دلوں میں وطن کے بارے میں اب وہ جذبات نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے. ایسا ہی. جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے کہ جی ساری دنیا ہمارا وطن ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر بندے کے لیے وہ جگہ زیادہ انسپائرنگ ہے،
زیادہ اٹریکٹیو ہے جہاں اس کی سہولیات و ضروریات زیادہ پوری ہوتی، ایسا ہی ہے. اسی لیے اب اسے وطن چھوڑنے میں اتنی تکلیف نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ وطن زیادہ عزیز ہے جہاں پر اسے وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو حب الوطنی میں اس میٹیریلزم جو ہے اس نے بھی بہت بڑا عمل دخل رکھا. دوسری طرف خود حب الوطنی پیدا کرنے کے اعتبار سے چونکہ اتنی کوشش نہیں کی گئی تو لہذا اس کے نتیجے کے اندر بھی اسی طرح کا نتیجہ نکلا. تو تعلیم، تربیت، وطن کی محبت اور پھر اس کی باقاعدہ پلاننگ، پھر اس پلاننگ کے مطابق لے کے چلنا، پھر اس ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ وطن کی محبت کی بجائے دوسری راہ پہ چل پڑتے ہیں. صحیح. ایک آدمی نے پوری محنت سے پڑھا، اس نے ہر امتحان میں ٹاپ نہیں کیا تو بہت A+ نمبر اس نے لیے، لیکن اب اس کے بعد جب اس کو نوکری دینے کی باری آئی یا اس سے اس معاشرے کے اندر کچھ حاصل کرنے کی باری آئی اور اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں کہاں سے جو ہے وہ اس وطن کے حوالے سے کوئی محبت یا اس طرح کے جذبات ہوں گے؟ وہ یہ کہے گا میرا تو استحصال ہوا ہے، میرے اوپر تو ظلم کیا گیا ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال جتنا کچھ بھی ہوگا جو مرکزی سرمایہ ہوگا وہ نوجوان ہی ہوں گے. ایسا ہی ہے. یعنی وہ نہیں ہوں گے تو کس کی تعلیم اور کس کی تربیت؟ ٹھیک ہے، وہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ہیرے جواہرات آپ کے پاس ہیں، پالش کرنا تو آپ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ جس زمین میں ہیرے جواہرات رکھتا ہے تو بے تحاشا رکھے ہوتے ہیں، ایسا ہی. لیکن اگر اسے کوئی نکال کے پالش نہیں کرتا تو وہ پتھر کے ٹکڑے. ایسا ہی ہے. اب وہ پتھر کے ٹکڑوں کو ہیرا بنانا اور اسے اس کے اصل مقام پہ جڑ دینا، یعنی کہ وہ کندہ کر دینا، اسے لگا دینا، یہ کام ہے جوہری کا. یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ سارا کچھ کرنے والے. تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے وطن میں نوجوان اگر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں ہیرے جواہرات زیادہ ہیں. ماشاء اللہ. تو لہذا تعلیم و تربیت، نوجوانوں کی سوچ کی تبدیلی، اچھی سوچ، اور اس کے ساتھ پھر ان کو جائز مقام دینا اور اس کے لیے مستقل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس سرمایہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں.